مشرق وسطی میں جاری جنگ کو 13 دن ہو چکے ہیں، مگر جنگ کی حیران کن حقیقت یہ ہے کہ شدید تباہی کے باوجود ایران مسلسل غیر معمولی اعتماد کا اظہار کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ایران کی جنگ جیت چکے ہیں اور اب صرف کام مکمل کرنا باقی ہے، مگر دوسری طرف ایران کی جنگی حکمت عملی اس کے بالکل برعکس تصویر پیش کر رہی ہے۔ ایران جنگ بندی کا کوئی اندیہ نہیں دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ جنگ کب ختم ہوگی اس کا فیصلہ تہران کرے گا، نہ کہ واشنگٹن۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور نے واضح دھمکی دی ہے کہ خلیج میں امریکی مفادات سے جڑے معاشی مراکز اور بینکوں کو نشانہ بنائے گی۔ امریکی مفادات پر براہ راست حملے ہوں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گوگل اور مائکروسافٹ جیسی بڑی کمپنیز بھی اس کا ہدف ہیں۔ یوں یہ جنگ اب ڈیجیٹل انفراسٹرکچر تک پھیل چکی ہے۔ ایرانی اعتماد کی ایک وجہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں امریکی دفاعی نظام کو ہوا غیر متوقع نقصان بھی ہے۔ ایرانی حملوں سے مشرق وسطی میں کم از کم 17 امریکی فوجی، سفارتی اور فضائی دفاعی مقامات متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں 11 فوجی اڈے شامل ہیں جو خطے میں موجود امریکی تنصیبات کا قریباً نصف بنتے ہیں۔ قطر میں ایک انتباہی ریڈار کو نقصان پہنچایا گیا جس کی مالیت $1.1 ارب ہے۔ اسی طرح بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر کو بھی نقصان پہنچا جس کی مالیت قریباً $200 ملین ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں دبئی کا امریکی قونصل خانہ، کویت اور ریاض میں امریکی سفارت خانے عارضی طور پر بند کرنا پڑے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کی بنا پر دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کا اعتماد صرف جنگی پروپیگنڈا نہیں، اگرچہ ایرانی شہروں، انفراسٹرکچر، ایئر فورس اور بحریہ کو شدید نقصان پہنچا ہے، مگر اس سب کے باوجود ایران مسلسل اسرائیل اور خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملے کر رہا ہے۔ یہ صورتحال بڑے سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ کیا مجتبی خامنئی کے سپریم لیڈر بننے کے بعد جنگی فیصلوں میں IRGC کا کردار مکمل طور پر غالب آ گیا ہے؟ کیا ایران کو چین اور روس سے اہم انٹیلیجنس فراہم کی جا رہی ہے؟ کیا آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی معیشت کو نقصان بھی ایران کے اعتماد کی ایک بڑی وجہ ہے؟ ایرانی صدر نے جنگ ختم کرنے کے لیے 3 شرائط پیش کی ہیں جن میں ایران کے حقوق کا اعتراف، نقصانات کا ازالہ اور مستقبل کی جارحیت کے خلاف مضبوط انٹیلیجنس ضمانتیں شامل ہیں۔ یہ ایسی شرائط ہیں جنہیں قبول کرنا امریکہ کے لیے قریباً ہی ناممکن ہے۔ اس پوری صورتحال سے بڑا سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ایران واقعی اپنی مکمل جنگی تیاریوں اور حکمت عملی کے باعث اس قدر پورا ہے یا پھر ایران ضرورت سے زیادہ اعتماد کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ یہی سوال آنے والے دنوں میں اس جنگ کے اصل رخ کا تعین کرے گا۔ اسی پر پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور عامر احمد خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ IRGC کے بڑھتے حملے، آبنائے ہرمز کی بندش، معاشی مراکز کو نشانہ بنانے کا اعلان اور ایرانی صدر کی 3 شرائط، جنگی حکمت عملی کا اعتماد یا ضرورت سے زیادہ پر اعتمادی؟ شہزاد صاحب، ایک طرف ٹرمپ جنگ جیتنے کے دعوے کر رہے ہیں، ایران کے انفراسٹرکچر بھی تباہی کا شکار ہے، بار بار کے امریکی اشاروں کے باوجود ایران جنگ بندی کی بات نہیں کر رہا، نہ اس طرف آنے کو تیار ہے۔ کیا ایران کا اعتماد زمینی حقائق کے مطابق ہے؟ عائشہ، کاش کہ میں بھی پاپولسٹ نیریٹیوز اور اس کے نیچے میں بیانیوں کو تھوڑا سا ری انفورس کر سکتا، لیکن مجبوری ہے۔ ایران کو سب سے بڑا یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ قومی ریاست ہے یا ایک نظریاتی ریاست ہے۔ اگر وہ قومی ریاست ہے تو اس کے مقاصد مکمل طور پر مختلف ہوں گے، مکمل طور پر مختلف نہ بھی ہوں لیکن بڑی حد تک ایک پریگمیٹک ہوں گے۔ نظریاتی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ بس ادھر پٹی باندھی سر پہ اور چھلانگ مار دی کنویں کے اندر۔ تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ایران کو کہ وہ کس بنیاد پہ اپنی حیثیت کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ کیا یہ اس کا آخری مارکہ ہے؟ یعنی اس کے بعد یا ایران نہیں ہے تو یا دنیا نہیں ہے۔ اگر ایران نے اسی دنیا میں رہنا ہے اور بحیثیت قومی ریاست یا کسی بھی شکل میں ایک ریاست کے طور پہ زندہ رہنا ہے اور تعلقات رکھنے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ، اس ریجن کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنی ہے، تیل بھی بیچنا ہے، باقی معاملات بھی کرنے ہیں، تو پھر تو کچھ اور طریقہ بدلنا پڑے گا۔ دیکھیے، آپ نے پاسداران انقلاب کا ذکر کیا۔ پاسداران انقلاب جو ہے یہ بالکل ایک سیپریٹ، ایک جسے کہتے ہیں متوازی فوج ہے۔ یہ فوج جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر بھی اپنا ہے، اس کا سپوکس مین بھی اپنا ہے، اس کے کمانڈر بھی اپنے ہیں، اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے روحانی پیشوا سے آتی ہے ڈائریکٹلی۔ یہ صدر کی بات نہیں سنتے۔ اس کے باوجود جب 31 حصوں میں ایران کو تقسیم کر کے جو اسٹریٹجی کے طور پہ، ٹیکٹکس کے طور پہ 31 اس کے کمانڈ ہیڈ کوارٹر بنا دیے گئے، یہ جون پچھلے سال سے لے کے اب تک یہ اس کے اندر تبدیلی ان کے طریقے میں آئی، اور ہر لیول کے اوپر کمانڈر کو مکمل اختیار دے دیا گیا کہ یہ تمہارے پاس ہتھیار ہیں، یہ تمہارے اہداف ہیں، تم ان کو بس چلاؤ اور ان کو تباہ کرو جو ہی جنگ شروع ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدر ایران اس نے اشارہ کیا کہ میں خلیجی ممالک پہ ہمیں حملے نہیں کرنے چاہیے تھے، میں معذرت کرتا ہوں، اگلے ہی دن بلکہ اسی شام کو حملے ہو گئے۔
اب وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے کیے یا امریکہ نے کیے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے. اب تو پاسداران انقلاب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہرمز کے اندر آگ لگا دی، ہم نے عمان کی ریفائنری کو آگ لگا دی. تو یہ اگر پاسداران انقلاب یہ مان رہے ہیں اور یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں، اگر ہم نہیں رہیں گے تو کوئی بھی نہیں رہے گا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ $200 بیرل کی قیمت کے لیے دنیا تیار ہو جائے. تو یہ تو خودکشی کا رستہ ہے، اور خودکشی کبھی حکمت عملی نہیں ہوا کرتی. تو اس قومی ریاست کے 3 مقاصد ہو سکتے ہیں نا. پہلی بات تو یہ ہے قومی ریاست کے پوائنٹ آف ویو سے کہ دشمن کو حاوی نہ ہونے دیا جائے. ایران نے بہت بہترین اس کے اوپر اپنا عمل دکھایا، اس دشمن کو حاوی نہیں ہونے دیا، اپنا نقصان کم سے کم ہونے دیا جائے. یہاں پر دونوں کے اندر ایک فرق آ جاتا ہے. جو قومی ریاست ہے اس کی سوچ مختلف ہے، وہ معاملات کو درست کرنا چاہتی ہے. پاسداران انقلاب مکمل طور پر ایک اور رستے پہ ہیں، اپنے مفادات کا شہزاد صاحب تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیجیے گا معذرت کے ساتھ. جو نئے رہبر آئے ہیں یا آیت اللہ مجتبیٰ، وہ پاسداران کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ آپ نے ابھی صدر کا ذکر کیا. نہیں، ان کے نیچے ہی ہے، ان کے نیچے ہے پاسداران انقلاب. وہ ڈائریکٹ کمانڈر ہیں پاسداران انقلاب کے، ان کے آرڈرز لیتے ہیں پاسداران انقلاب. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے 31 حصوں میں جب ڈیوائیڈ کیا گیا ایران کو، تو اس کے اندر پاسداران انقلاب کے بھی اپنے حصے تھے، اپنے سیکٹرز تھے. تو وہاں پہ ان کی بھی کمانڈ اتنی ہی بااختیار ہے جتنی آرمی کی ہوگی یا نیوی کی ہوگی کسی اور جگہ کے اندر. لیکن کیا وہ صدر ایران کی بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ میرا خیال ہے اس وقت بالکل نہیں ہے، اور بالکل تو مختلف طور پہ. آپ نے کبھی ان کے آرمی کے اسپوکسمین کی کبھی کوئی گفتگو سنی ہے؟ نیوی کے آدمی کی کوئی اسپوکسمین کی سنی ہے؟ ایک ہی آدمی آتا ہے جو کہ پاسداران انقلاب کا ہے، جو کہ آ کے آپ دنیا کے ساتھ بات کرتا ہے یا اپنے پیغامات دیتا ہے. تو میرا خیال ہے جو تیسرا نقطہ میں کہہ رہا تھا، اپنے مفادات کا حتی المقدور تحفظ کیا جائے. وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایران نے قائم رہنا ہے، ایران نے ایک بڑا ملک بننا ہے، ایران کے عوام نے اپنی جگہ کو واپس حاصل کرنا ہے. ان حملوں کے بعد ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. یہ سارے مقاصد ہیں نا. تو آپ خودکشی کے بعد تو پھر ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ قومی ریاست کے مقاصد نہیں ہے. اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اچھا خود اعتمادی، نہیں، میں خود اعتمادی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرف آگ لگی ہوئی ہے تو ادھر بھی اسی طرح کی آگ دماغوں کے اندر لگی ہوئی ہے. کوئی سوچ سمجھ کے کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہو سکتا ہے مجتبیٰ کا کنٹرول بھی نہ ہو، مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کا پتہ نہیں وہ کدھر ہیں. 4-5 دن ہو گئے ہیں ان کا تو خبر ہی کوئی نہیں آ رہی. زخمی ہونے کس کے کنٹرول میں ہیں یہ لوگ؟ تو یہ ہے مسئلہ اس وقت ایران کا. میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ جا کے ان کو قومی ریاست کے طور پہ بیہیو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب، یہ جو شہزاد صاحب ذکر کر رہے ہیں، یہ انقلابی گارڈ کور کی جانب سے خلیجی ممالک میں امریکی معاشی مراکز ہوں، بینک ہوں، گوگل، مائکروسافٹ کے دفاتر ہوں، ان سب کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی ہے. امریکی سرمایہ داری نظام کے یہ معاشی طاقتور ادارے ہیں. کیا خطے میں معیشت کے لیے ایک نئے طوفان کا اشارہ ہے؟ اسے کیا کہیں گے؟ ضرورت سے زیادہ اعتماد یا صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہیں؟ ایران وہ ملنگ ہے جس نے ہاتھ میں اینٹ اٹھا لی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی معیشت کا سر پھوڑ دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ وجودی خطرہ محسوس کر رہا ہے. اس کے پورے سسٹم کو ختم کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، اس کو توڑنے کی دھمکی دی گئی ہے. ڈی کیپیٹیشن کا عمل کیا گیا ہے کہ ایران کا سر اڑا دیا جائے، ان کی تمام لیڈرشپ کو ختم کر دیا جائے. اسی وجہ سے نظام نے اپنے آپ کو ڈی سینٹرلائز کیا ہے. اب ایران نے ریئیکشن میں 2 ایسے کام کیے ہیں جس کی کچھ کی انہوں نے پہلے اشارہ دیا ہوا تھا، کچھ کا نہیں دیا ہوا تھا. انہوں نے ایک تو یہ کیا ہے کہ اس جنگ کو ریجنلائز کر دیا ہے، یعنی جنگ کا جو میدان جنگ تھا اس کو بدل کے رکھ دیا ہے، جغرافیائی طور پر بھی کہ انہوں نے پورے ریجن کو میدان جنگ بنا دیا. لیکن انہوں نے ایک اور کام کیا ہے جو اس سے زیادہ بڑا ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے میدان جنگ کو جغرافیے سے اٹھا کر معیشت میں ڈال دیا ہے. یعنی دنیا کی معیشت، ریجن کی معیشت بھی اور دنیا کی معیشت بھی اس وقت اس جنگ کا میدان ہے. اور ذہن میں رکھیے کہ بڑی بڑی قوتیں جو ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کو رونتی پھرتی ہیں، یہ وہی امیر تیمور ہیں جو اپنی معیشت کی خاطر یہ سارا کچھ کرتی ہیں. اور ایران نے ان کی معیشت کو داؤ پہ لگا دیا ہے. ہم ایران کی پالیسی پر، اس کی گرینڈ اسٹریٹجی پر بالکل بحث کر سکتے ہیں کہ ماضی میں کتنی غلطیاں تھیں، لیکن یہ بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں چنگیز خان کی طرح ہیں، نیشن سٹیٹس کو ختم کریں، سٹیٹس کو ڈسٹرائے کر کے ان کو فیلڈ سٹیٹس بنا دیں، کیوس پھیلا دیں، تباہیاں پھیلا دیں، ملینز لوگ جس کے نتیجے میں قتل ہو جائیں، بے روزگار ہو جائیں. چلتے پھرتے معاشرے جو ہزاروں سالوں کی تہذیب کا محور ہیں، ان کو یہ قوتیں آ کے تباہ و برباد کر دیں اور اس کے بعد کوئی قیمت بھی ان کو نہ دینی پڑے،
कोई कॉन्सिक्वेंस भी उसका ना हो। सितम है इराक में जो हुआ, जो उसके इराक में हुआ, जो उसके बाद लिबिया में हुआ, जो शाम में हुआ, नो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। कम से कम ईरान ने यह किया है कि उसकी एक बहुत बड़ी कीमत उसने मुकर्रर कर दी है कि आओ कर लो डिकैपिटेट, खत्म कर लो मेरी रियासत, बहुत ताकत है तुम्हारे पास, बट दिस इज द प्राइस, एंड प्राइस इज द वर्ल्ड इकोनॉमी। और सबसे बड़ी जो ईंट उसके हाथ में है, उस ईंट का नाम है आबनाए हुर्मुस। शहर अगर दुनिया की मईशत की, दुनिया की एनर्जी की 20% तेल दुनिया का वहां से निकलता है, गुजर के जाता है। 20% LNG वहां से जाती है। जरा आप देखिए, और फिर नेवल ब्लॉकेड नहीं किया, कोई उसके पास बड़े जहाज नहीं है, इन्होंने कहा जी हमने नेवी खत्म कर दी। नेवल ब्लॉकेड तो नेवी किया करती है, किधर है उसकी नेवी, किधर है उसकी याबदोज़ें? एसिमेट्रिकल वारफेयर से, गोरिल्ला तरीके से उन्होंने दुनिया की एनर्जी की शहरक जो है उसको अपने हाथ में ले लिया है, और दुनिया की पूरी दुनिया की तवानाई गैर महफूज हो गई है। LNG हरकत नहीं कर रही, उसका नतीजा आप देखिए कि पूरी दुनिया की जो LNG है जिस पर इन्हिसार करता है मगरिब, वो 60% महंगी हो चुकी है और मुश्किल हो गया है इसको चलाना पूरी दुनिया के लिए। सही। इसी तरह किस तरह का उसने शिपिंग क्राइसिस क्रिएट कर दिया है, लॉजिस्टिक्स का क्राइसिस क्रिएट कर दिया है, दुनिया में तिजारत महंगी हो गई। तो जैगम साहब आप ये कह रहे हैं कि वो एक एतमाद वाली जंगी हिकमत अमली के साथ मूव कर रहा है? बिल्कुल, एक हिकमत अमली है, एक स्ट्रेटजी है, एंड इट इज वर्किंग। और आखिर में मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, जो सदर की शराइत है, देखें दे आर डेड ऑन अराइवल, अमेरिका इसको नहीं मान सकता, वाज़ेह बात है, क्योंकि सदर जो है वो शराइत रख रहे हैं जो जंग हारने वाले के सामने रखी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा मगरूर जो ताकत है वो कैसे मान ले, लेकिन अमेरिकी जो ईरानी सदर हैं वो एक एक्सक्यूज के तौर पर यूज कर रहे हैं इसको वार ऑफ एट्रिशन में बदलने के लिए, इस जंग को लंबा करने के लिए। अब अमेरिका के पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि वो जल्दी से वार डिक्लेयर कहे कि मैं तो बस जीत गया एंड गेट आउट ऑफ दिस। ये तो कह रहे हैं जीत गए, पर जाने का भी वक्त नहीं दे रहे हैं। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज मुख्तसर कहिएगा। जैगम साहब की बहुत मुदलिल और पुरअसर जो बात है उसके अंदर थोड़ा सा मैं हल्का सा ऐड करना चाहूंगा। वो ये है कि देखिए, जहां पे हमले हो रहे हैं वो पड़ोस वाले मोहल्ले से हो रहे हैं, और आप आग लगा दें अपने पड़ोसियों के घरों के अंदर, यानी उस मोहल्ले में जाके अटैक कीजिए अपने पड़ोसियों को, अपने, और तकलीफ किसको दे रहे हैं? अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को। मैं इन सबको आग लगा दूंगा, मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। दुनिया की मईशत का यही हाल है ना, किसको तकलीफ होगी? तेल जो है, तेल तो इस वक्त अमेरिका को तो कमी नहीं है तेल की, उसको गैस की भी कमी नहीं है, वो तो नेट एक्सपोर्टर। वो ईरान भी तो प्ली लेता है कि हम अमेरिकन एसेट्स को सिर्फ निशाना बनाएंगे, जो उन एसेट्स के करीब नहीं उसे निशाना नहीं बनाएंगे, और वो ऑयल भी गुजारने के बहुत से लोगों को कह रहा है। नहीं, कौन सा एसेट? आबनाए हुर्मुस जो है उसके अंदर से खाना तो सबका पूरी बाकी दुनिया का जाता है, अमेरिका का तो नहीं जाता, इसराइल का भी नहीं जाता। उसके लिए मेरा ख्याल है कुछ शराइत रख के कहा है कि कुछ जहाजों को जाने देगा जो उसकी बात को समझेंगे। अरे नहीं, लेट्स नॉट, हमें क्रीडेंस ऐसी चीज को नहीं देनी चाहिए जो कि लॉजिक के ऊपर स्टैंड नहीं करती। यानी देखिए, एक ईरान के साथ खड़े होकर हम नारा तकबीर तो बुलंद कर सकते हैं, लेकिन कल को खाना हमें भी खाना होगा ना। बिल्कुल, वो कह रहा है ना, $200 का बैरल तैयार हो जाओ उसके लिए। पाकिस्तान जैसी मईशत में पाकिस्तान की बात करता हूं, कैसे बर्दाश्त कर पाएगी अपने आप को? तो मेरा ख्याल है कि जब हम ये ईरान को बिल्कुल हम दाद देना चाहते हैं, लेकिन जहां पर बनता है वहां पर उसको थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होकर भी सोचना पड़ेगा कि दुनिया को तबाह करना, वो तो खुदकुशी पे उतरा हुआ है, वो दुनिया को भी खत्म करना चाह रहा है। बिल्कुल ठीक। जैगम साहब मुख्तसर कहिएगा, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए, अमेरिका की मईशत कोई आइलैंड नहीं है। अमेरिका के गैस स्टेशन पर अभी ही ये बहरान पहुंच चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है, इसी लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है, बिल्कुल, और इसी तमाम सप्लाई लाइन का हिस्सा है, और फ्री इकानमी है। जो तेल की कीमत दुनिया के किसी मुल्क में होगी वही अमेरिका के गैस स्टेशन पर होगी। पूरी इन्फ्लेशन वहां जाके हिट करेगी, और ये देखिए पूरी दुनिया उसके डॉलर खरीदती है। सबसे ज्यादा खतरा खुद अमेरिका की मईशत को होगा। ठीक हो गया।